بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم اور خاص عنایت سے آج اس مبارک دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضری کا موقع مل رہا ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 آج ہمارا موضوع ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں جو تعلیمات عطا کی ان کو ہم نے کچھ تفصیل سے دیکھا. کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک قوم کے دل سے موت کا خوف دور کیا. وہ واقعہ ہم نے پڑھا کہ جب ایک گروہ تھا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھا. قرآن فرماتا ہے وَهُمْ أُلُوفٌ، کئی ہزار لوگ تھے اور وہ موت کے ڈر سے حذر الموت انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا. اللہ رب العزت کا حکم موت انہیں وہاں بھی آیا جہاں پر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. اور پھر ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر ان لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف نکالا گیا. پھر اس کے بعد ایک پیغام جہاد دیا گیا کہ جہاد ایک ایسا عمل ہے جس سے قوموں کی زندگی ملتی ہے، قومیں زندہ ہوتی ہیں اور انہیں حیات تازہ ملتی ہے اور انہیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ آتا ہے. جب وہ اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، مال کی قربانی دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس قربانی کے بدلے میں انہیں حیات تازہ اور باعزت زندگی عطا کرتا ہے. یہ ایک دو باتیں پڑھنے کے بعد آج جو آیت ہمارا موضوع ہے وہ اس جہاد کا حصہ بھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. آپ اس بات کو ذرا سمجھیے کہ پہلے رب کائنات نے اپنی نظر رحمت فرمائی تو جو ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے لوگ تھے انہیں زندگی مل گئی. یہ اللہ کی نظر رحمت تھی. اب صدائے رحمت ہے، وہ مالک کائنات ہے، وحدہ لا شریک رب ہے اور ہم بھی اس کے، ہماری ساری نعمتیں اس کی عطا کرتا ہے. وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. وہ چاہے تو ہمیں حکم دیتا کہ میرے نام پر قربان کرو، میرے نام پر صدقہ کرو، میرے نام پر انفاق کرو. یہ بات وہ حکم دے سکتا تھا لیکن قربان جائیں اس کی رحمت پر اور اس کے کرم پر اور اس کی مہربانی پر کہ اس نے ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا، کرم کا، عطا کا، نرمی کا اور خاص رحمت کا طریقہ اختیار کیا. کہا مرنے والوں تم نے موت کے خوف سے گھروں کو چھوڑا، دیکھو میری طرف سے حکم موت آیا، یہاں ہی مر گئے لیکن میں تمہارے اوپر رحمت کرتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، دوبارہ زندگی دی. اب یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. مالک کائنات ہے، کل خزانے اس کے ہیں، ہر شے کا وہی مالک ہے
حسنہ کی کیا ضرورت، لیکن یہ اس کے کرم کی بات ہے، یہ اس کی رحمت کی بات ہے، یہ سدائے رحمت ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اس کا اپنے بندوں پر مہربانی کا ایک طریقہ ہے، فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور پھر جب وہ قرض حسنہ دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور پھر وہ ان کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا کرے۔ یہ اللہ کی مہربانی کا طریقہ ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اس کو ہم ملائیں گے دو چیزوں کی طرف۔ اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں، ایک ہم جہاد کا حکم پڑھ چکے پچھلی آیت میں، جس میں اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اللہ کے نام پہ قتال کرو، جنگ کرو، اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا جان بھی لٹاؤ، اور فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب ساتھ ذکر کیا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ جہاد جان سے بھی ہوتا ہے اور ساتھ مال بھی لگانا ہوتا ہے، مال اور جان دونوں لگتے ہیں تو جہاد بنتا ہے۔ اب یہ حکم بھی اللہ ارشاد فرما دیتا کہ جان و مال کے ساتھ میرے نام پر جہاد کرو، میرا نام بلند کرو، لیکن کرم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، اور خاص فضل کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لوگوں میرے لیے، میرے نام کو بلند کرنے کے لیے تم قربانی جان کی بھی دینا اور پھر مال کی بھی دینا، اور جب تم یہ کرو گے تو پھر دیکھنا رب کائنات تمہیں بدلہ کیسے عطا کرتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو بھی اس کے نام پر قربانی دے گا، اس کے نام پر خرچ کرے گا، انفاق کرے گا، مال لٹائے گا، تو یاد رکھنا پھر وہ رب کائنات ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ، وہ اس کو ڈبل کرے گا، لہو اس دینے والے کے لیے، صرف ڈبل نہیں کرے گا، فرمایا دیو کہتے ہیں دگنا کرنے کو، اضعافاً کثیرا، دگنا چگنا کر کے وہ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ ساتھ فرمایا واللہ یقبل، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو رزق میں تنگی بھی پیدا کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ واللہ یقبل، اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے، کر سکتا ہے، مالک ہے، قادر ہے۔ وَيَبْسُطُ، اور رزق میں کشادگی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور یاد رکھنا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے۔ حاضرین، اس آیت مبارکہ کی بہت خوبصورت نکات ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ یہ بات کتنی خوبصورت ہے اگر آپ سمجھیں۔ حکم کیا ہے؟ کون ہے جو میرے نام پر میرے لیے مجھے ڈائریکٹ کہا، مجھے قرض حسنہ دے اور پھر میں اسے ڈبل کروں، دگنا کروں، زیادہ بڑھا کے دوں، اور پھر ساتھ کہا یاد رکھنا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم میری ہی طرف لوٹ کے آؤ گے۔ کیا مطلب؟ یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا، یہ چیزیں ادھر رہ جائیں گے، یہ سب کچھ مال دنیا، نام دنیا، یہ حسب و نسب، یہ جو کچھ بھی نعمت کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گی، اور تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، لوٹ کر آؤ گے۔ یہاں مفسرین بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں تو پھر کیوں نہ اس کے نام پر خوش دلی سے جان بھی قربان کی جائے اور مال بھی قربان کی جائے۔ یہ نقطہ خاص ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو جو قرض حسنہ دے؟ تو قرض حسنہ سے مراد کیا ہوئی کہ یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، فعل الخیرات، نیکی کے کاموں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے نہیں، دوسروں پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، کسی سیاسی پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف رضائے خدا کے لیے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کے نام پر اسی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کہتا ہے یہ میرے اوپر قرض بن گیا۔ بھائی اے بندے، یہ تو نے میرے لیے
میرے نام پر میری رضا کے لیے اگر خرچ کیا ہے تو یہ تیرا میرے اوپر قرض ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض وہ ہوتا ہے جو آپ کے ذمے ہے، آپ نے واپس لوٹانا ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اجر دوں گا، تم میرے نام پر خرچ کرو میں جزا دوں گا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ کہتا ہے اے مومن بندے، اے میری ذات پر ایمان لانے والے، اگر تو وہ مال جو میں نے تجھے دیا ہے اگر تو میرے ہی نام پر خرچ کرے گا تو یاد رکھ یہ میرے نام پر خرچ نہیں ہو گیا، یہ میرے ذمے ہے، یہ میرا قرض ہے، میں اس قرض کو واپس کروں گا۔ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں تو قرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، میں قرض لے رہا ہوں، کیا مطلب کہ میں اس کو فوراً 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد کچھ عرصے بعد تمہیں واپس کروں گا۔ اللہ نے اسی طرح اپنے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو قرض فرمایا، کہا جو میرے نام پر خرچ کرتا ہے یہ اس کا مال جاتا نہیں، ضائع نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے اوپر قرض ہے اور اللہ اپنا قرض بہت اچھے طریقے سے واپس کرنے والا ہے۔ قرآن فرماتا ہے 7 قرض حسنا من یقرض اللہ قرضا حسنا، اچھا قرض دے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر انفاق کرنا ہے اللہ کے نام پر دینا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر پاک مال لگتا ہے بھائی۔ قرض حسنا، حسنا سے مراد حلال مال، پاک مال، جائز ذرائع سے لیا ہوا مال، اگر آپ وہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے اللہ اس کو قرض شمار کرتا ہے اور پھر بدلے میں کہتا ہے فَيُضَاعِفَهُ، وہ اس کو بڑھا کر دے گا، اور صرف بڑھائے گا نہیں بلکہ فرماتا ہے بڑھا چڑھا کر ادا کروں گا، اور اس کا بدلہ ضعفاً کثیرا، اضعافاً کثیرا کے ساتھ بے انتہا دوں گا۔ تو یہ بات آپ سب جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر 1 دیتا ہے اللہ بدلے میں اسے کم از کم 10 عطا کرتا ہے۔ عشرہ امثالہا، 10 بدلے میں ضرور دیتا ہے۔ نیت جیسے بھی کی ہو، 1 مال خرچ کیا، 1 روپیہ خرچ کیا، 1 کیا تو بدلے میں 10 تو دیتا ہی دیتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص زیادہ ہے، ایمان زیادہ ہے، اللہ کی رضا ہے اور ان طریقوں کے مطابق اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں بتایا، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر یہ قانون بدل جائے، پھر 1 کے بدلے میں 10 نہیں ہے، پھر 1 کے بدلے میں 700 ہے، پھر میں چاہوں تو اس میں اور اضافہ کرتا جاؤں گا جتنا اخلاص زیادہ ہے۔ نیکی 1 کی ہے، خرچہ 1 روپیہ کیا ہے تو اللہ کہتا ہے آپ تو نے کیا میری رضا کے لیے ہے، میری خوشنودی کے لیے کیا ہے، کسی پر احسان نہیں جتلا رہا، اب اس کا بدلہ 1 کے بدلے میں 10 ہے، 10 تو دینے ہی دینے تھے، اب تیرے لیے میں بڑھا کے دیتا ہوں، پھر 700، پھر چاہے تو اس سے بڑھ کر۔ حاضرین گرامی، اس سے بڑی بزنس کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بزنس، اس سے بڑی تجارت مالک کائنات خود فرماتا ہے میرے نام پر دو گے تو 1 کے بدلے میں 700 یا اس سے بھی بڑا کر دینے والا ہوں، بس اپنی نیت کو خالص کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کریم ہے، مالک کائنات ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری فطرت سے واقف ہے اور ہماری نیت سے واقف ہے اور ہماری ہر بات سے واقف ہے۔ یہاں پر اللہ کریم نے ساتھ ہی جوڑ کر فرمایا، یہاں بات تو مکمل تھی لیکن ساتھ فرمایا واللہ یقبض، اللہ ہی تنگی کرنے والا ہے، وَیَبْسُطُ، اللہ ہی پھیلانے والا ہے، اللہ مال کے اندر تنگی پیدا خدائی کرنے والا ہے اور کشادگی بھی وہی کرنے والا ہے۔ جہاں انسان کی ایک فطرت کو سامنے رکھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، خالق ہے، مالک ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ اصلاً بخیل ہے، اس کے اندر مال کی ہوس ہے، انہو لحب الخیر لشدید، یہ مال کا بہت حریص ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، مال کو چاہتا ہے، مال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ میں حکم دے رہا ہوں کہ مجھے قرض حسنہ دو، کہیں یہ اپنے فطرت کی وجہ سے یہ نہ سوچنے لگ پڑے کہ یہ مال میں خرچ کروں گا تو یہ میرا مال کم ہو جائے گا یا ضائع ہو جائے گا۔ ہاں نہیں، یاد رکھنا میرے نام پر دے رہے ہو، میرے لیے دے رہے ہو اور میری رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو
یاد رکھنا مال میں تنگی بھی میرے ہاتھ میں ہے اور مال میں کشادگی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی بخل سے کام لیتا ہے تو دیکھیں آپ اس بات کو آزما لیں، اور ہمارے ہاں موجود ہے یہ ساری بات۔ اگر کوئی انسان بخل کرتا ہے اور مال کو سنبھال کر رکھتا ہے تو اس کا بخل اس کے مال میں اضافہ نہیں کرتا، کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ اس کے اندر مال میں تنگی آئے گی، اس کے اندر بے برکتی آئے گی۔ لیکن اس کا اپوزٹ دیکھیں، اگر کوئی اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، سب سے پہلے قانونی خرچ کے اوپر آتے ہیں، اگر کوئی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اللہ نے کہا زکوٰۃ کا لفظی معنی ہی ہے مال کا پاک ہونا اور بڑھ جانا۔ اگر مال میں سے زکوٰۃ نکلی تو مال بڑھے گا، پاک ہو جائے گا۔ پھر کہا میرے نام پر دیا ہے، اپنی فطرت کی وجہ سے کہیں یہ سوچ نہ رکھنا میں نے اللہ کے نام پر 1 لاکھ دے دیا، 2 لاکھ دے دیے، 10 لاکھ دے دیے، یہ میں نے دے دیے میرا مال کم ہوا، نہ ایسے نہ سوچنا۔ واللہ یقدر ویبسط، اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کشادگی کرنے والا ہے۔ مال میں تنگی کرنا یہ اس کا اختیار ہے۔ اگر تو نے مال کو روک کے رکھا اور بخل کے ساتھ اس کو سنبھال کر رکھتا رہا، گنتا رہا اور یہ کام کرتا رہا اور اسی حوث میں زندگی گزر گئی تو یاد رکھ تو گنتی کرتا رہے گا، تیرے مال میں کبھی برکت نہیں آئے گی، مال میں تنگی رہے گی، ہاتھ تنگ رہے گا۔ اور جس طرح آج مشہور ہے جی کہ کرنے کے پاس پار روٹی نہ کمانے، اور پار روٹی کا کماتے زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ پاپ پورا نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک انسان لگا رہتا ہے اور وہ اسی حوث میں، اسی رگڑے میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر پائے جانے والے لالچ اور حوث کی وہ طلب پوری نہیں ہوتی۔ لیکن جو نام خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے، اور اس طرح جیسے اللہ نے فرمایا مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کے نام پر لٹاتا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، محتاجوں کو دیتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، تو رب کائنات کا یہ اعلان ہے اس کے لیے کہ اے بندے تو نے جو مال میرے نام پر لٹایا ہے وہ مال تیرا کم نہیں ہوا، ضائع نہیں ہوا، وہ میرے ذمہ قرض ہے، میں اس کو واپس کروں گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اسے کئی گنا بڑھا کر تجھے عطا کروں گا۔ اس لیے ایمان کا یہ حصہ رکھے، فطرت انسانی، میرے اندر بھی یہ فطرت ہے، آپ کے اندر بھی یہ ہے کہ انسان حریص ہے، لالچی ہے، مال کی تنگی کا خوف اس کے اوپر طاری رہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہیں میں نے ادھر خرچ کر دیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کم نہیں ہوتے بندے، بس ایک دفعہ یہ بزنس کر کے دیکھ، تجھے پتا چلے گا جو نام خدا پر لگایا جاتا ہے وہ مال نہ صرف بچتا ہے بلکہ وہ بڑھتا ہے اور اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دفعہ ایک بکری صدقہ کی، اللہ کے نام پر دی، اور ایک دستی آپ نے بچا کے رکھی گھر کے لیے۔ حضور علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، جب آپ واپس تشریف لائے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، انہوں نے عرض کی حضور آج میں نے ایک بکری صدقہ کی ہے، باقی تو کچھ نہیں بچا، بس وہ صدقہ کر دیا، ایک دستی بچا لی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایسے نہ کہو باقی کچھ نہیں بچا، جو نام خدا پہ دے دیا وہی تو بچا۔ حاضرین اس بات کو سیکھ لیں اور اس کو آزمائیں۔ ہمارے تو بابا یہ کہتے تھے کہ جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرو نا، یقین سے کرو، ایمان سے کرو، اخلاص سے کرو، جب اللہ کے نام پر دے دو تو پھر اللہ سے سودا کرو، آپ کا سودا ہو گیا۔ اس نے خود کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک دیا ہے اللہ کو دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں نیت کوئی اور نہ ہو، تو کہتے ہیں پھر گنتی رکھو، اگر ایک دیا ہے تو 10 تو ضرور ملیں گے، اور اللہ کرم کرے تو وہ 700 گنا بڑھا کر ضرور دے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ یہاں پر وعدہ کر رہا ہے اور بیان فرما رہا ہے۔ اس لیے اس فطرت انسانی کے لیے اللہ پاک نے یہاں اس آیت کے اندر یہ اضافہ فرما کے اور ہمیں بتا دیا لوگوں اسباب پر بھروسہ نہ کیا کرو،
صرف سبب پہ بھروسہ نہ کرو کہ ماشاءاللہ میری یہ انکم کی یہ سورسز ہیں، یہ میری یہ تجارت ہے، اس سے میں کماتا ہوں، یہ مجھے رزق اس طریقے سے ملتا ہے، میں نے اتنے جانور رکھے ہوئے ہیں، میں نے یہ بزنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے۔ وہ ظاہری سبب ہے، رازق اللہ ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو تیری لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ بھی تجھے کچھ نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دینا چاہے ظاہری سبب نہ بھی ہو، تیری جولی وہ خیرات سے بھر سکتا ہے۔ اللہ کریم یہی فرماتا ہے کہ سبب پر بھروسہ کرنا یہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا ہے۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں دوائی کھاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، یہ دوائی کا کھانا یہ سبب کا اختیار کرنا ہے۔ دوائی ذریعہ ہے، سبب ہے، ظاہری طریقہ ہے، لیکن حقیقتاً شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا اللہ ہے۔ ظاہری سبب یہ بولی ٹیکا بنتی ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ہمارے ایمان کا یہ حصہ بن جائے تو اللہ کریم ہماری تمام چیزوں سے ہمیں آزاد کر دے گا۔ اور علامہ نے کہا تھا برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، سود و زیاں، کم ہونا زیادہ ہونا، اس سے اوپر والی چیز کا نام ہے۔ ہم زندگی کو اسی سے گنتے رہتے ہیں، یہ مال کم ہو گیا، یوں زیادہ ہو گیا، ایسے کیا تو یہ مل گیا، ایسے کیا تو ضائع ہو گیا۔ کہا نہیں، یہ ایسے کرنے سے یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، اصل تو زندگی اس سے اوپر والی ہے کہ تو اللہ کے ساتھ جڑ جا اور ایمان کا یہ حصہ بنا لے۔ اے اللہ تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو روکے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ بے شک ساری خیر میرے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر مفسرین نے یوں لکھی، اللہ پاک فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی محتاج کو، حاجت مند کو قرض حسنا دیتا ہے، اپنے کسی بھائی دوست کو اگر اس کو محتاجی ہے، وہ آپ کے پاس آ کے قرض لیتا ہے، قرض مانگتا ہے، قرض حسنا مانگتا ہے، تو یہ یوں ہے، اللہ کہتا ہے بندے تو نے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو جو قرض دیا، یہ تو نے ایسے کیا ہے جیسے قرض مجھے دیا ہے۔ اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنا اور اس کی مشکل میں آسانی کرنا اور اس کے لیے مدد کرنا اور اس کے قرض حسنا دینا، اس کا اس قدر درجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے ہی ہے، تو نے اپنے بھائی کو قرض نہیں دیا، یہ تو نے مجھے دیا ہے، اور اس کا بدلہ میں تجھے کئی گنا بڑھا کے عطا کروں۔ حاضرین گرامی، جو صدقہ ہے، اس حوالے سے ایک بات بڑی اہم ہے، صدقہ اللہ کے نام پر دینا، اس کا ایک درجہ اگر ہے تو اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار مستحق کے اوپر صدقہ کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے دو درجے ہیں، دو بدلے، ایک تو اس کے صدقہ کرنے کا اجر ہے اور ایک صلہ رحمی کرنے کا اجر ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کریم نے یہاں پر آخر میں فرمایا ہوا الیہ ترجعون، لوگوں تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ آج تم صاحب مال ہو، صحت مند ہو، دنیا میں نام ہے، اختیار ہے، اور لوگ تمہارے پاس حاجت مند بن کر آتے ہیں، لیکن تم دھیان نہیں کرتے، تم توجہ نہیں کرتے۔ یاد رکھنا یہ مال بھی رہ جائے گا ادھر، یہ ساری چیزیں ادھر چھوڑ کر تم نے آخرکار میرے پاس آنا ہے۔ تو مفسرین نے کہا کیوں نہ عقل مندی کی جائے، جب مال بھی اس کا، جان بھی اس کی، تو کیوں نہ اس کے نام پر جان و مال کو خوش دلی سے لٹایا جائے۔ آخری بات، حدیث پاک جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت والے دن اللہ پاک بندوں سے کیوں کہ کہے گا اے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہ آیا، اور اسی طرح کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو یہاں وہ بندہ عرض کرے گا مولا کریم تو ان محتاجیوں سے پاک ہے، تو بیماری سے پاک ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، یہ تو تیری حاجت نہیں۔ اللہ آگے سے فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کو نہ گیا، اگر تو اس کی عیادت کو وہاں جاتا تو وہاں تو مجھے پا لیتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا،
اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہاں پر تو میری رضا حاصل کر لیتا ہے، مجھے پا لیتا ہے۔ اسی طرح اگر پیاسے کو پانی پلاتا تو پلانے سے تجھے جو اجر ملتا مجھے میری رضا کی شکل میں ملتا تو مجھے پا لیتا۔ حاضرین، اس سے جہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس حدیث سے بھوکوں کو کھانا کھلانے، پیاسوں کو پانی پلانے اور حاجت بیماروں کو تیمارداری کرنے کی تبلیغ ہے، اور ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم یہ طریقہ اختیار کریں۔ ساتھ ہی اللہ کریم یہ بھی بتا رہا ہے کہ بندو، یہ کام میں خود اپنے اسباب سے، اپنے طریقوں سے، اپنی قدرتوں سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں یہ طریقہ بتا رہا ہوں، تم ان طریقوں پر چلو گے تو تمہیں دنیا میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ